اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رشتے ہیں محرم ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان کی ایک پوری فہرست گنوائی ہے، اور اس فہرست پر ہی یہ چوتھا جز مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 23 پر، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ نکاح کرنا ان سے حرام ہے۔ اس کے بعد 5ویں جز کا آغاز والمحصنات من النساء سے ہوتا ہے، یہاں پر بھی اسی فہرست کو کنٹینیو کیا گیا ہے کہ تم ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو آلریڈی شوہروں والی ہیں، جن کے ساتھ ان کے شوہر ہیں، وہ تمہارے لیے حرام ہیں، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اگر عورت کے ساتھ کسی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو وہ نکاح کرنے کی ہی نیت سے نکاح کرے گا، مستقل زوجیت میں رکھنے کی نیت سے، یہ نہیں کہ مطلب براری ہو گئی، 2-4 مہینے ساتھ رکھا، اس کے بعد شوق پورا کر کے پھر طلاق دے دی۔ اگر اس نیت کے ساتھ کسی نے نکاح کیا ہے تو وہ پہلے دن سے زنا ہے۔ لہٰذا نکاح کے اندر نیت یہ ہو کہ میں اس بیوی کو اپنے ساتھ مستقل رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اللہ یہ کہ حالات بہت خراب ہو جائیں تو پھر ایک الگ بات ہے، اس کے اصول اللہ نے الگ بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں وہ تمہیں گناہوں میں لت پت کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہی بات کہ تمہیں نکاح کے معاملات سے روک کر زنا کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا، ہاں تجارت کر کے تم رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹریڈ کر کے پیسہ کما سکتے ہو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچنے کی کوشش کرو گے تو چھوٹے گناہ جو تم سے ہو جائیں گے غلطی سے وہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، ہم بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کیا ہوتا ہے؟ قوام ہے جو رسپانسبل ہو، جو نگراں ہو، جس کی ذمہ داری ہو گھر کے سلسلے کو چلانا، قوام اسے کہتے ہیں۔ قوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاٹھی لے کر بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ ہمارے ہاں مردوں میں یہ بہت زیادہ احساس برتری ہے کہ جی ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بیوی بچوں کے تو چھوڑیں، آپ غلام کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اپنے غلام کو کچھ کہہ دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور غصے کی حالت میں کوڑا اٹھا کر اس کو مارنے ہی لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور فرمایا کہ اس وقت تیرا جتنا بس اس غلام پر چل رہا ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کا تجھ پر ہے۔ صرف یہ جملہ سننا تھا، وہ کوڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا، اس پر ظلم کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی۔ زر خرید غلام کے ساتھ زیادتی کرنا بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرنے والے کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اللہ کے پاس؟ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت نازک بتایا، جیسے کانچ شیشے کے برتن ہیں، اس سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، نرمی سے پیش آؤ۔ ہاں سختی کرنی ہے جن وجوہات پر کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 طریقے بتائے ہیں، ان کو سمجھاؤ، نہیں مانتی تو بستر الگ کر دو، یعنی تم ان کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو، اسے احساس ہو کہ یہ چیز جو میں نے کی ہے یہ اتنی بڑی ہو گئی مجھ سے غلطی کہ میرا شوہر میرے ساتھ لیٹنے پر بھی راضی نہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں سورہ نساء میں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر حقوق العباد کی بات آتی ہے کہ ہمیں والدین کا حق ادا کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا، پڑوسیوں کا، حتیٰ کہ جو مسافر آپ کے ساتھ کسی جگہ ٹریول کر رہا ہے اس کا بھی حق ہے آپ کے ساتھ۔ کتنا عظیم دین ہے ہمارا کہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر میں آپ کا ساتھی ہے اس کا بھی حق بتایا، اس کے ساتھ مل کر روٹی کے 2 لقمے اس کو بھی کھلا دیں، پانی کا اس سے بھی پوچھ لیں، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کی مدد کریں۔ یہ دین اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے، لیکن ہم نے اس کو بس چند رسومات اور کچھ ریچولز کا نام دے کر سمجھا کہ یہی دین اسلام ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مستقل ذکر آتا ہے اور بڑی طویل بحث ہے منافقین کے بارے میں۔ سورہ نساء میں تقریباً میں نے اندازہ لگایا کہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ تذکرہ ہے منافقین کا، تقریباً 60 آیات ہیں منافقین پر۔ لیکن کیوں سورۃ النساء میں منافقین کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورۃ النساء جو ہے وہ اسلامی ریاست کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ
گھرانے کو مضبوط کرنے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، ابتدائی مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بہتر بنے گا اور معاشرہ کیسے سدھرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منافقین وہ لوگ تھے جو معاشرے کا سدھار نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ معاشرہ بگاڑ کا شکار رہے، کیونکہ جو خود کرپٹ ہوتے ہیں وہ کرپشن کو ہر لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ان کی پکڑ نہ کر سکے۔ کوئی پکڑ کرے تو وہ کہیں کہ تم ہمیں سمجھاؤ گے، لہٰذا کرپٹ آدمی چاہے گا کہ کرپشن پھیلے، اور جو آدمی کرپٹ نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ کرپشن ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں منافقین کے بارے میں خصوصی طور پر یہ بات بتائی ہے کہ منافقین سے ہوشیار رہنا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تمہارے آپس کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کچھ تذکرہ یہودیوں کا بھی ہے، کیونکہ یہودی دراصل منافقین کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ انہیں کوئی اور سپورٹ نہیں ملتی تھی تو وہ منافقوں کو استعمال کرتے تھے۔ بعض اوقات منافقین یہودیوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی حوالے سے بہرحال پھر آگے چل کر اس صورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم اہل لوگوں تک امانتیں پہنچا دو۔ اور اہل لوگوں تک امانت پہنچانے میں ایک بہت بڑی امانت یہ ہے کہ عہدہ اس کو دو جو عہدے کا اہل ہے۔ جو لوگ میرٹ پر آ سکتے ہیں تو میرٹ کو ہمیشہ اوپر رکھا جائے گا۔ کسی کو نوکری دیتے ہوئے میرٹ کا خیال، کسی کو حکومت میں کوئی عہدہ دیتے ہوئے میرٹ کا خیال۔ جب میرٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اوپر سے نیچے تک کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور معاشرے کے اندر سکون ہوگا، اصلاح ہوگی اور خیر ہی خیر ہوگا۔ لیکن جہاں پر میرٹ نہ ہو اور صرف اپنوں کو ہی نوازا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اس صورت میں بڑی زبردست ہدایات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اپنے اولو الامر کی، اپنے حاکم وقت کی، جو تم میں بڑا ہے، جو تمہارا نگراں ہے۔ اور اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے آپس میں اس کے ساتھ بھی تو پھر اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ یعنی حکومت کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ اگر وہ بنائے گی تو اس مسئلے کو رجوع اس کا کیا جائے گا قرآن و سنت کی طرف، اور دونوں پر ماننا لازم ہوگا۔ جو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ قرآن مجید کا اس معاملے کے اندر انکار کر بیٹھے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اطاعت پر زور دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا کی تھی صراط الذین انعمت علیہم، اس کی وضاحت فرما دی آیت نمبر 69 میں کہ جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں اگر کسی کو مل جائیں۔ اس کے بعد اب بات شروع ہوتی ہے قتال کے سلسلے میں، اور قتال کے اوپر بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ بات سمجھا دی جو آج ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ تکلیف ہے۔ آیت نمبر 75 ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے رستے میں جنگ نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے تم دیکھ رہے ہو، یقولون الذین یقولون، وہ دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے اہل ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ہمیں اپنے پاس سے دوست عطا فرما دے، حمایتی عطا فرما دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، ہمیں اپنے پاس سے مددگار عطا فرما دے۔ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے حکمرانوں کا کیا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں اور وہ بزدلی نہیں دکھاتے، لہٰذا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، اور یاد رکھو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں۔ یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہوتی ہیں کہ امریکہ یہ کر دے گا، اسرائیل یہ کر دے گا، انڈیا یہ کر دے گا، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ اگر ہم لوگ عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کر لو جس کو جو کرنا ہے۔ لیکن ہمارے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بزدل ہو گئے۔ بزدل کیوں ہو گئے؟ ہمارے اندر وہن کی بیماری آ گئی۔ وہن کی بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، موت سے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ گئے۔
لہٰذا اپنے اندر سے اس وہن کی بیماری کو ختم کیجئے، بزدلی ختم کیجئے، اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے اندر کہ اللہ کے بندوں ہمیں کل اللہ کو جان دینی ہے، موت سے بچ ہم بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آیت نمبر 78 میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر جہاں پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، تم قلعے کے دروازے بند کر کے اندر جا کر سکون کی نیند سو جاؤ، لیکن اگر تمہاری موت لکھی ہے تو وہ قلعے کے اندر بھی تمہارے پاس آئے گی، تمہارے بستر تک بھی تمہیں مار کے جائے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا اگر تم عقل مند ہو تو اللہ کے رستے میں نکلو، موت جس کی آنی ہے اس کی آنی ہے، جس کی نہیں آنی وہ 100 دفعہ جہاد کرے اس کو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نڈر بنایا، بے باک بنایا، بزدلی ختم کرنے کی تعلیم دی ہے، ہمیں صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے، میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ جنگ کی حالت میں اللہ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ تصور تو کریں، ہم تو عید کی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں تو 4 نمازیں گھر آ کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن تو کہتا ہے کہ جب جنگ کی حالت ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کھڑے ہو جائیں، فوج کے 2 حصے کر دیں، ایک حصہ جو ہے وہ پہرے پر رہے گا سیکیورٹی پر، اور ایک حصہ آپ کے ساتھ 1 رکعت نماز ادا کرے گا۔ پھر جب ان کی 1 رکعت ہو جائے گی تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ اب سیکیورٹی پر آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو رہ گئے ہیں پیچھے والے وہ آگے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام کی 2 رکعتیں ہوں گی، مقتدیوں کی 1 رکعت ہوگی، جو رکعت رہ جائے گی وہ بعد میں موومنٹ کرتے ہوئے ادا کر لیں، جنگ کے دوران سواری پر بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے جیسے بھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے، جنگ میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو امن کی حالت میں نماز نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بس رحم فرمائے ہمارے حالوں پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مجاہدین کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے، درمیان میں کچھ تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں تنبیہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فلا وربک، اے رسول آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنے تمام معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لے، آپ کا فیصلہ نہ مان لے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں، کتنی ایسی باتیں جو ہمارے دل کے خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم رد کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عورت اور مرد کے درمیان دیگر معاملات خصوصاً لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر کیسے اس کو حل کیا جائے، ایک حکم یہاں سے ہو ایک حکم وہاں سے ہو، معاملات کو درست کرو، آپس کی ناچاکی کو ختم کرو۔ اللہ کو جن حلال کاموں میں سب سے زیادہ بغض ہے وہ طلاق ہے، طلاق سے رکنا بہت بہتر ہے، کسی حال میں طلاق نہ ہو، پوری کوشش کرنی چاہیے، صلح ہو جائے، صلح کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اصول سکھا دیے۔ اس کے بعد یہ جز ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، میں بہت جلدی میں جا رہا ہوں، اور آخر کے اندر منافقین کا ذکر ہے، جن کی 2-3 نشانیاں سمجھ لیں، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ منافقین جو ہیں وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں سستی کاہلی سے کھڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ تو لیں، ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ امام اگر 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دے تو گھڑی کو دیکھتے ہیں، پھر امام کو دیکھتے ہیں۔ سجدے اگر وہ تھوڑے سے 10 سیکنڈ لمبے کر دے تو نماز کے بعد اس کو تاکید کرتے ہیں، تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ بازار میں اگر جو بازار کی مسجد ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو جب بھی بازار کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اتنی عجلت میں ہوتا ہے امام کہ جیسے اس کو کسی نے ٹائم دیا ہے کہ اتنی دیر میں ختم کرنی ہے، ہمیں دکانیں دوبارہ کھولنی ہے، 1 منٹ لیٹ نہیں کر سکتے۔ دکانداری میں ذرا بھی رکھنا نہ آئے، لیکن نماز ہماری خراب ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقوں کی نشانی بتایا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بڑی سستی کاہلی کے ساتھ، جیسے کسی نے زبردستی کھڑا کر دیا، جلدی ختم کریں، کہاں پھنس گئے ہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا، سجدے چھوٹے، رکوع چھوٹے، نماز جلدی ختم، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے یہ جا وہ جا، نہ اذکار کیے، نہ آیت الکرسی پڑھی، نہ کسی کو کوئی پرواہ ہے۔ ایسی نماز ادا کرتے ہیں جس کو منافقین کی نماز کہا گیا۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر اوپر ہوں گے، مشرک اوپر ہوں گے، سب سے نیچے منافقین ہوں گے۔
اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو وہ مومنین کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور مومنین کو اللہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 147 پر اس جز کا اختتام ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیا پیاری بات، میرے اللہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات کی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان والے بنے رہو تو اللہ تمہیں کیوں تکلیف دے گا، کیوں عذاب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو بڑا قدردان ہے اور تمہاری نیکیوں کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دیجئے، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دیجئے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ یقین جانیے زندگی بھی سکون میں گزرے گی اور موت بڑے سکون سے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہماری عبادات میں سکون آ گیا، نماز میں سکون آ گیا، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں اگر ہم نے ٹھان لی تو اللہ ہماری دنیا آخرت سب سنوار دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر 5ویں جز کا اختتام ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 6 جز کو مکمل کریں گے، جس میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ بھی ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔